السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 21 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 22 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لعب فی الصیف جاء فی الشتاء۔ جو آدمی موسم گرما میں کھیلتا ہے وہ موسم سرما میں بھوکا رہتا ہے۔ صیف موسم گرما کو کہا جاتا ہے، یعنی گرمی کے موسم کو، اور شتاء موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف یعنی موسم گرما اور موسم سرما کے سفر۔ یاد رہے صیفن یہ صاد کے ساتھ ہیں، اس کا معنی موسم گرما، لیکن اگر اسی صاد کو آپ سین بنا دیں گے اور صیفن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تلوار۔ تو اسپیلنگ کے بدلنے کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی حرکت کی وجہ سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے، جیسے مخاطب یعنی بات کرنے والا اور مخاطب جس سے بات کی جائے، تو ایک زیر اور زبر کا اتنا فرق ہے۔ عموماً لوگ اس قسم کی الفاظ کے اندر غلطیاں کر دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی کھڑا ہو کر کسی مجمع سے بات کرتا ہے تو کبھی یوں بولتا ہے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، حالانکہ وہ مخاطب نہیں ہے، وہ مخاطب ہے یعنی بات کرنے والا ہے، لیکن بجائے مخاطب کے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا، میرے سامنے کی بات ہے، مجھے ایک آدمی نے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے کہا، حالانکہ مرشد نہیں، یہ مرشد ہے۔ مرشد کا معنی رہبری کرنے والا، گائیڈ دینے والا، اور مرشد جس کو گائیڈ کی جائے، جس کی رہبری کی جائے۔ تو کہنا یوں چاہیے تھا میرے پیر و مرشد نے کہا، لیکن بجائے مرشد کے مرشد کہا۔ تو عموماً اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی کے اندر ہوتا ہے اور وہی لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ الگ ہوتا ہے، جیسے دم عربی کے اندر دام یدوم سے دم یہ امریکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ہمیشہ رہے، اور اسی کو اگر آپ اردو میں استعمال کریں گے دم، تو دم کا معنی ہوتا ہے جانور کی پونچھ۔ ایسے ہی دم عربی کے اندر خون کو کہا جاتا ہے، دمن یعنی خون، اور اسی کو اگر آپ اردو میں استعمال کریں گے دم تو اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا۔ دمن کا دم کر دینا یعنی پھونک مارنا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ عربی کے اندر اور ترجمہ ہوتا ہے اور اسی کو اردو میں استعمال کریں گے تو اور ترجمہ ہوگا۔ خیر انشاءاللہ اس سلسلے میں میں مستقل طور پر ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کہ لفظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے ان کے اندر تغیر کس کس وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ترجمے کے اندر تغیر کون سے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ مثالیں دے دے کر ڈیٹیل میں اس کے سلسلے کے اندر ایک مستقل ویڈیو بناؤں گا اگر یاد رہا تو۔ من لعب فی الصیف جاء فی الشتاء، جو آدمی موسم گرما کے اندر کھیلتا ہے وہ موسم سرما کے اندر بھوکا رہتا ہے۔ النمل معروف بجدہ و نشاطہ، چونٹی اپنی کوشش اور اپنی سرگرمی میں معروف ہے، مشہور ہے۔ نشاطن کا معنی سرگرمی، چستی، اسی سے نشیطن کا معنی چست، ایکٹیو، اور جدن کا معنی کوشش، محنت۔
یشتغل طول الصیف والخریف، وہ مشغول رہتی ہیں پورے موسم گرما اور موسم خریف میں۔ خریف موسم خزاں کو کہتے ہیں، پتجھڑ کا زمانہ، 21 ستمبر سے 21 دسمبر تک کا زمانہ، اس کو خریف کہتے ہیں۔ لیجمع ما یحتاج الیہ من القوت فی الشتاء، تاکہ وہ اکٹھا کر لے وہ غذا جس کی اس کو ضرورت ہے موسم سرما میں، یعنی موسم سرما میں جس غذا کی اس کو ضرورت پیش آئے گی اسی کو ابھی سے موسم گرما میں اکٹھا اور جمع کر لیں۔ وَمِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَخْزُنَ مَا يَجْمَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ فِي مَسْكَنٍ لَهُ تَحْتَ الْأَرْضِ، اور اس کی عادت میں سے ہیں، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ اسٹور کر لے، اکٹھا کر لے وہ کھانا جس کو وہ جمع کرتی ہیں، جو کچھ کھانا وہ جمع کرتی ہے اس کو اکٹھا کر لے، یعنی اسٹور کر لے۔ کس میں اسٹور کرے؟ فی مسکن لہو تحت الارض، اس کے گھر میں زمین کے نیچے۔ مسکن کا معنی رہنے کی جگہ، سکن یسکنو، سکن یسکنو سے ہے یہ رہنا، اسی سے مسکن یہ ظرف، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ۔ یہاں پر یہ چوٹیوں کا بل، زمین کے نیچے اس کے رہنے کی جگہ میں، اس کی جمع آتی ہے مساکن۔ بنظام تام و عنایت کبیرۃ، مکمل سلیقے اور بڑی توجہ کے ساتھ، یعنی ترتیب سے، سلیقے سے اس کھانے کو جمع کر لے اور اچھے انداز کے اندر اس کو اکٹھا کر لے۔ عنایت کا معنی توجہ اور نظام کا معنی سلیقہ۔ ترتیب۔ حتی اذا ما اقبل الشتاء ببرده وعجز، یہ اصل میں عجز باب ضرب یضرب سے آتا ہے، عجز وعجز عن العمل وجد لدیہ کثیرا من الطعام، یہاں تک کہ جب موسم سرما اس کی ٹھنڈی کو لے کر آئے اور وہ کام کرنے سے بے بس ہو جائے تو وہ بہت سا کھانا اس کے پاس پائے، یعنی آگے سے جو جمع کیا ہوا ہے موسم گرما میں وہ موسم سرما کے اندر وہ موجود پائے اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اسی کو استعمال کرے۔ وفی یوم شدید البرد اقبل صرصور الی مساکن النمل، اور ایک سخت سردی کے دن میں ایک جنگر چونٹیوں کے بلوں کی طرف آیا۔ وقد اثر فیہ الجوع والبرد تأثیرا شدیدا، اور تحقیق کے بھوک اور سردی نے اس کے اندر سخت اثر کر دیا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے اور سخت سردی کی وجہ سے وہ بہت ہی متاثر ہو گیا تھا، وہ جنگر بہت ہی متاثر کر رکھا تھا۔ ورجا النمل ان یعطیہم قلیلا من الطعام، اور اس نے چونٹیوں سے امید رکھی کہ وہ اس کو کچھ کھانا دے دے۔ رجا یرجو، رجان اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، امید رکھنا، اور اس نے چونٹیوں سے امید کی کہ وہ اس کو کچھ کھانا دے دے۔ آتا یعطی، اعطان کا معنی دینا۔ لینقذ بہ حیاتہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی زندگی کو بچائے۔ ویزیل ما یشعر بہ من الم الجوع، اور تاکہ وہ زائل کرے، دور کر دے وہ چیز جس کو وہ محسوس کرتی ہے، یعنی بھوک کا درد۔ یہ ما موصولہ، اس کا یہ بیان ہے من الم الجوع، من بیان یا ہے، اور وہ زائل کر دے وہ جس کو وہ محسوس کرتی ہے، یعنی کیا؟ من الم الجوع، یعنی بھوک کا درد۔ اب ڈائریکٹ آپ ترجمہ یوں کریں گے، بھوک کا وہ درد جس کو وہ محسوس کرتی ہے اس کو زائل کر دے، دور کر دے۔ فقالت لہ نملۃ،
تو ایک چونٹی نے اس کو کہا کیف قضیت وقتک فی الصیف، کیسے تو نے موسم گرما کے اندر تیرا وقت گزارا۔ قضا یقضی کا معنی گزارنا، اور بھی معنی اس کے آتے ہیں قضا یقضی علی کے صلے کے ساتھ ختم کر دینا، پورا کر دینا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مارا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ تو قضا علی کے صلے کے ساتھ پورا کر دینا، خاتمہ کر دینا۔ اور قضا یقضی کا ایک معنی فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، اسی سے قاضی فیصلہ کرنے والی کو کہا جاتا ہے، جج کو کہا جاتا ہے۔ یہاں قضا یقضی سے مراد گزارنا۔ کیسے تو نے تیرا وقت گزارا موسم گرما میں۔ الم توفر شیئا من القوت للشتاء، کیا تو نے غذا میں سے کچھ بھی مہیا نہیں کیا موسم گرما سرما کے لیے، موسم سرما کے لیے کچھ بھی غذا تو نے مہیا نہیں کی، یعنی تیار نہیں کی آگے سے۔ فَأَجَابَهَا السَّرْسُورُ، تو سرسور نے اس کو جواب دیا، جھنگر نے اس کو جواب دیا، وَأَسَفَا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ افسوس کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے۔ لَقَدْ أَضَعْتُ كُلَّ وَقْتِي فِي اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ، البتہ تحقیق کہ میں نے میرا پورا وقت کھیل کود اور تفریح میں اور گانے میں گزار دیا۔ گنا ان کا معنی گانا، گیت، نغمہ، چاہے میوزک کے ساتھ ہو یا بلا میوزک کے ہو۔ تو غناؤن گانے کو، گیت کو، نغمے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی غین کے اوپر اگر آپ زبر پر دیں گے غناؤن، تو پھر اس کا معنی ہوگا تمول، یعنی مالداری اور دولت مندی۔ جیسے میں نے اوپر شروع میں ہی کہا کہ حرکت کی وجہ سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو غناؤن پڑھیں گے تو گیت، گانا، نغمہ، اور غین کے اوپر زبر کر دیں گے غناؤن تو تمول، مالداری اور دولت مندی۔ اور اگر اسی کو گنا کر دیں گے، نون کے اوپر تشدید رکھ دیں گے، تو پھر اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ گنا کا معنی گھنا، گنجان، جیسے کہا جاتا ہے الروضۃ الغنا، گنا اور گنجان باغ، یعنی زیادہ درختوں والا باغ۔ لقد اضعت کل وقتی فی اللہو والغناء، البتہ تحقیق کہ میں نے میرا پورا وقت کھیل کود اور گانے میں ضائع کر دیا۔ اضاع یضیع اضاعتاً باب افعال سے، اور ضیع یضیع تضییعاً باب تفعیل سے۔ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا، گنوا دینا، برباد کر دینا۔ اور باب ضرب اضرب میں ضاع یضیع ضیعاً، وہاں اس کا معنی ہوگا ضائع ہو جانا۔ باب افعال تفعیل میں متعدی، فعل متعدی استعمال کی طرح استعمال ہوگا، اور ضرب اضرب میں فعل لازم کی طرح استعمال ہوگا۔ ولم افکر فیما احتاج الیہ فی الشتاء، اور میں نے نہیں سوچا اس چیز کے بارے میں، اس کھانے کے بارے میں جس کی طرف مجھے ضرورت ہوگی موسم سرما میں، یعنی موسم سرما میں جس کھانے کی مجھے، جس غذا کی ضرورت ہوگی اس کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ فقالت النملۃ من قضى وقته في الغناء صيفا استحق ان يقضي وقته في الرقص شتاء، چونٹی نے کہا کہ جو آدمی، جس آدمی نے ابھی اپنا وقت گانے بجانے میں گزارا موسم گرما میں، جس آدمی نے بھی موسم گرما میں اپنے وقت کو گانے بجانے میں گزارا، وہ استحق ان یقضی وقتہ فی الرقص شتاء، تو وہ مستحق ہیں اس بات کا کہ وہ اپنا وقت موسم سرما میں ناچنے میں گزارے۔ ومن لعب فی الصیف جاء فی الشتاء، اور وہ شخص جس نے موسم گرما میں کھیلا کودا، کھیل کود میں گزارا، جاء فی الشتاء، وہ موسم سرما میں بھوکا رہا۔ یعنی گویا چونٹی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ موسم گرما کے اندر جس میں غذا کو جمع کرنا چاہیے تھا، تو نے کھیل کود میں اس کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے موسم سرما کے اندر تو مستحق نہیں ہے کہ تو کھائے۔ گویا چونٹی نے سبق دے دیا جھنگر کو۔ اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی
کوشش کریں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے تو اس کا پھل ہمیں ملے گا، اور اگر ہم کوشش سے، محنت سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے اور بیکار اور فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں گے تو محروم ہی رہیں گے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 22۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 23 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔